اگر آج تو نے یہاں پر ذرا بر بھی بادشاہت دکھائی ہوتی تو آج میں تجھے اپنے قلم کی طاقت دکھاتا، اور اگر تو نے بھی رتی بھر مجھے بادشاہوں جیسا سلوک کرتے تو میں تلوار سے تیرا یہ سر اسی عدالت میں قلم کر دیتا۔ یہ ایک فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک اور جج کے درمیان مکالمہ ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ ناظرین کو بتانا مقصود ہے، لیکن اتنی آسانی سے اتنی گہری اور اچھی معلومات نہیں دینے لگا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے میرے چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اگلی ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن آل کو پریس کرنا ہوگا۔ تو آئیے اب آپ کو تفصیل کی جانب لیے چلتا ہوں۔ قطب الدین ایبک کو دنیا سے رخصت ہوئے 805 سال ہو چکے ہیں۔ ان 805 سالوں میں اس کی سلطنت ریت بن کر تاریخ کے صحرا میں بکھر گئی۔ اس کی آل اولاد بھی وقت کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ اس کی غلامی، اس کی سلطانی، اس کے جدوجہد، اس کی فتوحات اور اس کی منصوبہ بندی، یہ سب وقت کی بنجر زمین میں جذب ہو گئے۔ پیچھے صرف 4 چیزیں رہ گئی۔ دہلی کا قطب مینار، یہ مینار آج بھی تلک بن کر زمین کے ماتھے پہ چمک رہا ہے۔ سفید ہاتھی، اس دنیا کو سفید ہاتھی کی اصطلاح دی تھی۔ قطب الدین کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا، وہ ہمیشہ اسی پہ سواری کرتا تھا۔ یہ شاہی ہاتھی تھا۔ یہ صرف اس وقت باہر نکالا جاتا تھا جب بادشاہ سلامت محل سے باہر قدم رنجہ فرماتے تھے، اور یہ مرحلہ عموماً 2-3 ماہ بعد آتا تھا۔ چنانچہ ہاتھی کے پاس شاہی چارے کھانے اور آرام کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ یوں یہ سفید ہاتھی وائٹ ایلیفینٹ مشہور ہو گیا۔ قطب الدین کا یہ سفید ہاتھی اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، وہ بھی تیسرے دن فوت ہو گیا، اور اس کے بعد کسی بادشاہ کو سفید ہاتھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کی تیسری نشانی لکھپتی کی اصطلاح تھی۔ وہ وقت کا حاتم طائی تھا۔ وہ مانگنے والوں کو لاکھ روپے سے کم خیرات نہیں دیتا تھا، چنانچہ جو ضرورت مند اس کی دربار تک پہنچ جاتا تھا وہ لکھپتی ہو کر واپس آتا تھا۔ لوگ اسے لکھ بخش بھی کہتے تھے۔ لاہور کی قدیم گلیوں میں آج بھی سخیوں کو قطب دوران یا قطب زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قطب ولایت والا قطب نہیں، یہ قطب الدین کا قطب ہے، اور اس کی چوتھی اور آخری نشانی لاہور کے انارکلی بازار کی ایک تنگ و تاریک گلی میں اس کا مزار ہے۔ وقت کے 800 تیشے بھی اس کی یہ نشانی نہیں مٹا سکے۔ یہ مقبرہ آج تک بھی قائم ہے۔ اس کا خاندان، سلطنت اور اس کا دور، وقت نے اس کی ہر چیز خاک کا پیوند بنا دی، لیکن وقت اگر نہیں مٹا سکا تو لاہور میں اس کا مقبرہ اور دہلی میں اس کا مینار نہیں مٹا سکا۔ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ جب شہاب الدین محمد غوری کے محل میں داخل ہوا تو دوسرے غلاموں نے ٹوٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے اس سے ایبک کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لفظ اس کی چیڑ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید اس کی سخاوت پسند آئی، اور باری تعالیٰ نے اس کی اس چیڑ کو اس کا اعزاز بنا دیا۔ چنانچہ آج تاریخ جب تک قطب الدین کو ایبک نہ کہہ لے، یہ اس وقت تک خود کو مکمل نہیں سمجھتی۔ مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا یہ بھی ایک راز تھا۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا، اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گھائل گر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا، اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا، اور جو ملتا اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔
قاضی نے مقدمہ شروع کر دیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے خلاف مقدمہ چلائے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت کی اکڑ دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے طیش میں آ کر اپنی کمر سے پیوست خنجر نکال کر قاضی کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے بھی مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا تو تو اور میری یہ تلوار تیری گردن پہ اب تک پھر چکی ہوتی۔ میں تمہیں اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے پہلی دفعہ دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ یہ نسلاً ترک تھا۔ ایک سوداگر اس کو ترکستان سے خرید کر نیشا پور لے آیا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین محمد غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اس سے خرید لیا۔ شکل و صورت کافی عجیب ہونے کے علاوہ ایک چنگلیہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ اس کو ایبک شل یا خستہ انگشت کہتے تھے، لیکن نہایت ہی ذہین شخص تھا۔ قطب الدین نے رفتہ رفتہ اپنی ذہانتوں اور صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا۔ 1192 میں سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوآبہ اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی۔ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری نے 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب وفات پائی تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی اور داد و دیش کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے بھی مشہور ہوا تھا۔ آسمانی افق پہ چمکتا ہوا یہ تارا 1210 میں لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہی ملکے عدم ہوا اور انارکلی کے ایک کوچے ایبک روڈ میں دفن ہوا۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ واقعی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرتے ہیں، اور ہاں میرے چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن آل کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ تاریخ ناک کی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔